بعد أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی سہولت کے لیے ہزاروں طرح کے مخلوقات کو پیدا فرمایا اور زمین و آسمان کو سجا دیا انسان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا لطف اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو بھول کر زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر ذکر کا تذکرہ فرمایا ہے میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کیا کرو ذکر کیا ہے اور ذکر کیوں کرنی چاہیے اور ذکر کے کیا فائدے ہیں ان چند باتوں کو میں آپ حضرات کے بیچ رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو کہا جاتا ہے قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندے مومن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اگر وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تنہائی میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص کسی محفل میں کسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اچھی مجلس اور اس سے اچھی محفل کے اندر اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں یعنی ملائکہ کی مجلس کے اندر فرشتوں کی مجلس کے اندر اور ذکر کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے تمام عبادات کا مقتضا ہی یہی ہے اور تمام عبادات جو وجود میں آتے ہیں سب کے سب اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد اللہ تبارک و تعالی کا دھیان اور اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف انسان کے ذہن و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور سامنے جو مہینہ آنے والا ہے وہ بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی باقی موضوعات پر باتیں ہوتی رہتی ہے یہ جو سامنے مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کے اندر صحابہ کرام ہمارے اسلاف بزرگان دین اور جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان کا یہ معمول رہا ہے کہ سال بھر کے بقیہ ایام کے بنسبت ان ایام میں ان مہینوں میں ذکر و اذکار کی کثرت ہوتی تھی اور معمولات بدل جاتے تھے مثال کے طور پر
کسی کے معمولات کے اندر روزمرہ کی تسبیحات میں آدھے گھنٹے کا ذکر ہوتا تھا تو شعبان المعظم میں اس کے اوقات بڑھ جاتے تھے اور رمضان المبارک میں اس سے بھی ڈبل ہو جاتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرنا ہی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تذکرہ فرمایا قرآن کریم کے اندر. بہت ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ میں تذکرہ فرمایا ہماری یاد کو ہمیشہ اپنے دل میں سمائے رکھو, ہماری یاد سے غفلت میں نہ پڑو. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد غالب ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے. اور جو انسان غفلت میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو انسان گناہوں کے اندر جاتا رہتا ہے اور بہت سارے گناہ اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. ایک اللہ والے کی طرف ایک واقعہ منقول ہے. وہ کئی سال سے ذکر و اوراد کرتے ہوئے آ رہے تھے. ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی کہ میں اتنے سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں, تنہائی میں یاد کرتا ہوں, تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں, مجلسوں میں یاد کرتا ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. میں اللہ کو یاد کرتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. تو اس اللہ والے کے دل کے اندر ایک بات القا کی گئی اور الہامی شکل میں یہ آواز آئی غیب سے, اے اللہ کے بندے, جب تم ذکر کرتے ہو اور دوسری مرتبہ جب ذکر کی توفیق ہوتی ہے تو یوں سمجھو کہ وہ میری طرف سے تمہارا جواب ہوتا ہے کہ تمہارے پہلے ذکر کو آپ نے قبول کیا ہے, پھر تمہیں دوسرے ذکر کی توفیق دی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. وہ خدائے وحدہ لا شریک جس کے لفظ کن سے یہ دنیا وجود میں آ گیا اور یہ ان آسمان و زمینوں کو 6 دنوں کے اندر بچھا دیا اور ہزاروں لاکھوں طریقوں کے مخلوقات سے آسمان و زمین کو مزین کر دیا. ان کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا اور دین کے اعلیٰ مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر. جو انسان جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اتنا ہی قریب ہوتا جاتا ہے. ابھی ہمارا حال یہ ہے, بہت سارے لوگ ذکر کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ جو ایک چھوٹا سا جملہ ہے لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ان کے بڑے بڑے درجے, ان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ ان چھوٹے چھوٹے ذکر کی کیا اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یہ چھوٹا سا جملہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہم لوگ اس جملے کو اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص شریعت کے ناخلاف کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے یا دین کے خلاف کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس وقت فوری طور پر ہمارے زبان پر یہ لفظ جاری ہوتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اچھی بات ہے, جاری ہونی چاہیے, لیکن ان الفاظ کو اپنے ذکر کے اندر اور اپنے اوراد و وظائف کے اندر اس کا معمول بنانا چاہیے. اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے کوئی طاقت و قوت سوائے اللہ کے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق دے اور گناہوں سے بچائے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے.
آج کل دنیا کے اندر ہم سکون حاصل کرنے کے لیے دنیاوی سہولتوں کا اور دنیاوی آلائشوں کا انتظام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت کی کثرت دے رکھی ہے تو وہ سواری کے لیے کار خریدتا ہے, گھر میں آرام کے لیے سکون پانے کے لیے اے سی لگاتا ہے, پنکھے کا انتظام کرتا ہے, ٹائلز لگاتا ہے, قالین بچھاتا ہے, اور نہ جانے کتنی نئی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں ان سب کا استعمال کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا اطمینان اور جو اصل سکون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. تو آپ یقین جانیں کہ کوئی شخص اگر یہ گمان کرے کہ ان وجہوں سے اے سی سے ہمیں سکون ملے گا, کار پر سوار ہونے سے ہمیں سکون ملے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر مشیت اس میں داخل نہیں ہوگی تو وہ شخص دنیا کے سارے آلات کا استعمال کر لے وہ بے سکون ہی رہے گا, اس کو سکون میسر نہیں ہوگا, قلبی سکون نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں, بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس کوٹھی ہے, بنگلے ہیں, کار ہے, اے سی ہے, لیکن دلی سکون نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصل سکون عطا فرمانے والے ہیں, انہوں نے ہم کو سکون نہیں دیا ہے. انہوں نے سکون حاصل کرنے کے طریقے اور ذرائع تو اختیار کر لیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس میں داخل نہیں ہے, اس لیے وہ بے سکون ہے اور بے سکون ہی رہے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی شخص کو سکون عطا فرمانا چاہے اور وہ ایک جھوپڑے میں رہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا فرما دیتے, پیدل چلنے والے کو بھی سکون میسر فرما دیتے. تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے, اور ایمان والوں سے خاص طور پر ہر وقت, ہمہ وقت, ہر معاملات میں جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہمارے جو 24 گھنٹہ کے روز مرہ کے اوقات ہیں ان اوقات کے اندر ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کی تعلیم دی گئی ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کی دعا بتلائی ہے. یہ دعا کیا ہے؟ یہ ذکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے. ذکر سے انسان کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہوتا ہے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان انسانوں کے دل میں ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے, نیکی کی طرف آمادہ ہوتا ہے, نیک کام کرنے کے تصورات اس کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں. کچھ بات اور ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ہمارا دھیان نہیں لگتا, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ نماز یہ برعمل ہے, اس طریقے سے روزے, زکوٰۃ, حج یہ سب بڑے بڑے اعمال ہیں, صدقہ و خیرات, لیکن ذکر تو بہت چھوٹی چیز ہے. لیکن آپ یقین جانیں جس شخص کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوگا, اس کے اعمال کے قبولیت کے درجے کے متعلق علماء کرام نے, بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے کہ بہت سارے شکوک و شبہات ہیں. اس لیے کہ جس شخص کی زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہے اور جس شخص کے دل کے اندر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے, اس شخص کی عبادت کی کیفیت اور ایک ایسے شخص جس کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو, زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خانقاہ میں جب بہت سارے لوگ آتے تھے تو تسبیحات بیان کیے جاتے تھے, تو بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ تسبیحات میں جی نہیں لگتا ہے اور تسبیحات کو پڑھتا ہوں لیکن ذہن و دماغ کہیں اور ہوتا ہے, تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے ذکر کر رہے ہیں اللہ کا, لیکن اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے, اللہ کا دھیان پیدا نہیں ہوتا.
بچوں کا دھیان آتا ہے، گھر کا دھیان آتا ہے، کاروبار کا دھیان آتا ہے اور زبان پر اللہ کی ذکر ہوتی ہے، تو ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اور جو شخص اس کو اپنا معمول بنا لے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ زبان کے بجائے دل بھی متوجہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کی بہت بڑی فضیلت و اہمیت ہے احادیث کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا۔ نماز جمعہ کے متعلق جو آیات قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ اور اپنے کام کاج میں لگ جاؤ اور دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرنے میں اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے نکلو، تو بھی اللہ کا دھیان رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جب تمہاری صبح ہو تو اللہ کا ذکر کرو، جب شام ہو تو اللہ کا ذکر کرو، جب تم اپنے کام سے، کاروبار سے، مشغولیات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو تھکاؤ۔ یہ سب وہ جملے ہیں جو میں بول رہا ہوں قرآن کے ترجمے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہوگی ذکر کے متعلق، اور ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور جو خاص طریقے کے اوراد و وظائف اس کا ذکر۔ ذکر سے مراد قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، ذکر سے مراد درود شریف بھی ہے، ذکر سے مراد بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے۔ یہ جو روز مرہ کی دعائیں ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کا شمار ذکر کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں، اور آئندہ جو آنے والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ اس کے لیے ابھی سے پریکٹس کریں اور ابھی سے ذکر کی عادت ڈالیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیں گے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے۔ اور جب ہماری زبان ذکر سے تر ہوگی، ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کی مجلس میں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان ذکر سے تر ہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو، تمہاری موت بھی اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام مختلف موقعوں پر، مختلف جہاد پر جیسے حالات ہوتے تھے اس طریقے سے بیان فرماتے تھے، اور جیسے سوال کرتے تھے اس طریقے سے اللہ کے رسول نے اسلام کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ بعض موقعوں پر اسلام کے سب سے اچھے عمل کو دوسری چیز بتلایا ہے، بعض موقعوں پر سلام کو بتلایا، بعض موقعوں پر کھانا کھلانے کو بتلایا، بعض موقعوں پر اصلاح کرنے کو بتلایا۔ تو جیسے جیسے حالات آتے گئے، مکہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر نہ کوئی ہجرت ہے، نہ کوئی جنگ و جدال ہے، تو ایسے موقعوں پر دوسری چیزوں کو بیان فرمایا۔ پھر مدینہ کے اندر دوسری چیزوں کو بیان فرمایا، کسی اور معاشرے کے اندر دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کسی اور چیز کو بیان فرمایا۔ تو ایک موقع پر یہ بھی بیان فرمایا کہ سب سے بہترین چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم وقت اور بچی ہوئی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری ہر صبح و شام اللہ کی یاد میں گزرے، اور ہر قدم، ہر سفر، ہر کاروبار، ہر کام ہمارا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔